السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت خوشخبری کی بات ہے، کانگریچولیشن کہ آپ نے نورانی قاعدہ کا تختی نمبر 1 مکمل کر لیا۔ اب ہم تختی نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ تختی نمبر 2 میں جیسا کہ آپ کی اسکرین کے سامنے ہے مرکبات۔ تختی نمبر 1 میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ مفردات، یعنی الگ الگ حرف پڑھا تھا ہم نے، الف با تا سا، یہ سب الگ سے لکھا ہوا تھا۔ اب جو وہ سارے حروف ہیں الف سے لے کے یا تک، تختی نمبر 2 میں ہم پڑھیں گے کہ جب یہ الف سے لے کے یا تک کے حروف آپس میں جڑتے ہیں تو کیسے دکھتے ہیں وہ، یعنی ان کی شکل کیسے ہوتی ہے، کیونکہ ایٹ دا اینڈ جب ہم قرآن پڑھیں گے تو اس میں الگ الگ حرف تو ہوگا نہیں بلکہ ملے ہوئے حروف ہوں گے، تو ان کو پہچاننا بھی ضروری ہے۔ تو تختی نمبر 2 اسی چیز کے لیے ہے۔ تو چلیے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہاں جب نورانی قاعدہ کا تختی نمبر 2 کھولتے ہیں تو یہاں پر پیراگراف دیا ہوا ہے، اور ان پیراگراف میں الگ الگ حروف کو پہچاننے کے کیا ہے طریقے دیے ہوئے ہیں۔ اب یہاں آپ غور سے دیکھیں گے تو یہ ایک پیراگراف کہیے یا سیکشن کہیے، یہاں پر جو دیا ہوا ہے وہاں پر الف لام کیا ہے، الف اور لام کو پہچاننے کے لیے یہ پیراگراف یا یہ سیکشن دیا گیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر یہ لام الف کہیں پہ اگر لکھ کے آئے تو الف ایسا بھی لکھا جائے گا، یہاں پر یہ دیا ہوا، اور یاد رکھیے گا لام اور الف میں، یہاں پر لام اور الف میں فوکس کیا ہوا ہے۔ جب ہم یہ کہیں گے کہ الف اور لام پہچاننے کے لیے یہ سیکشن دیا گیا ہے تو اب ہم کو الف اور لام پہ ہی فوکس کرنا ہے، اور کتاب میں خود بھی الف اور لام پہ ہی فوکس کیا گیا ہے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں۔ تو یہاں پر الف دیکھیے ایسا لکھا جاتا ہے، ایسا بھی لکھا جاتا ہے، ایسا بھی لکھا جاتا ہے، یعنی جب لام الف کے ساتھ آئے تو ایسا بھی لکھا جائے گا، اور الف ایسا بھی لکھا جائے گا، اور ایسا بھی لکھا جائے گا۔ اب آپ غور کریں گے تو یہ اور یہ سیم ہے۔ میں مٹا کر کے پھر آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ الف سیم ہے تقریباً، اور یہ الف بھی سیم ہے، اور یہ الف اور یہ الف بالکل سیم ہے، یعنی ایک الف ایسا لکھا ہوا ہے، ایک الف ایسا لکھا ہوا ہے۔ تو اس سے ہم نے کیا سیکھا کہ الف اس طرح لکھا جائے گا، اور لاسٹ میں اگر الف لکھا جائے تو ایسا لکھا جائے گا، لاسٹ میں لام کے ساتھ الف لکھا جائے تو ایسا بھی لکھا جائے گا، اور اگر اور بھی حروف ہے جس کے ساتھ اگر الف لکھا جائے گا تو یوں لکھا جائے گا، یوں، ہے نا۔ اس کے بعد ایسے بھی لکھا جائے گا اور ایسا بھی لکھا جائے گا، جو کہ اسی طرح ہے اور اسی طرح ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے سمجھ لیا۔ دوسری لائن جو ہے وہ لام سمجھنے کے لیے کہ لام کی شکل کیسی کیسی ہوتی ہے۔ آپ نے تو سمپل لام پہلے یوں پڑھ لیا، یا یہ آپ کو شکل دکھ رہی ہے عربی میں کہ سمپل لام جو ہے اس کی شکل ایسی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے لام جو ہے ایسے بھی لکھا جائے گا، لام ایسے بھی لکھا جائے گا، لام ایسا بھی ہو سکتا ہے، لام یہ بھی ہو سکتا ہے، لام ایسے بھی ہو سکتا ہے، اور بیچ میں اگر لام آئے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تختی نمبر 1 کا جو لاسٹ ہے جس میں حروف پہچاننے کی بات کی جا رہی ہے، میں آپ کو دھیرے دھیرے بتاؤں گا، تو لیجئے اب میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے سب سے پہلے الف کو دیکھنا ہے۔ الف اگر الگ سے لکھا جائے گا تو کیسے لکھا جائے گا؟ ایسا لکھا جائے گا۔ لیکن جب کسی حرف کے بعد لکھا جائے گا ملا کر کے، جیسے با یا تا یا جیم، تو اس میں یہ جو شکل آپ دیکھ رہے ہیں نون الف، تو اس میں جو الف کی شکل دیکھ رہے ہیں وہ بالکل سیم ہے یہ اس کی، اور یہ بھی الف ابھی آپ نے دیکھا کہ لام اور الف جو لکھا گیا وہ ایسا لکھا گیا، ٹھیک ہے نا۔ لام اور الف ایسا لکھا گیا، الف جس کو ابھی میں نے آپ کو دکھایا، تو آپ نے الف کی شکل بھی جان لی، لام کی شکل بھی جان لی کہ یہ دیکھیے لام یوں بھی لکھا جائے گا، یوں بھی لکھا جائے گا، یعنی کہ لام ایسے بھی ہم لکھ سکتے ہیں اور لام ایسے بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو اپنے اس میں سے الف اور لام کی شکل جو ہے جان لی کہ جب ہم ملا کے لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پر دوسرے نمبر پر کاف کی شکل دی گئی ہے۔ یہاں پر کاف کی 3 شکلیں ہیں، اگر ہم ملا کر کے لکھتے ہیں یا ملا کر کے کہیں بھی اگر آپ کو لکھا ہوا دکھے تو آپ کو کیسے پہچاننا ہے وہ یہاں پر دی گئی ہے۔ تو سیکشن نمبر 2 میں کاف ایسے بھی ہے، کاف یوں بھی ہے، یعنی کہ یوں، اس کے بعد کاف یہ لمبا کر کے یوں بھی ہے، بطخ کی طرح، ہے نا۔ تو اب دیکھیے یہاں پر کاف کیسے لکھا ہوا ہے، ایسے کر کے، اس کے بعد یہاں پہ ایسے، یعنی کہ یوں یوں۔ اس کے بعد کاف ایسے بھی ہے، لیکن یہ کاف کی شکل جو ہے خط عثمانی میں نے نہیں دیکھی ہے، ہو سکتا ہے قرآن میں آپ نے کہیں دیکھا ہو تو بتائیے گا۔ یہ کاف کی شکل نورانی قاعدہ کے اس جگہ کے علاوہ میں نے نہیں دیکھا ہے، چلیے کوئی بات نہیں۔
اس کے بعد کاف کی ایک شکل ایسی بھی ہوتی ہے جو آپ کو قرآن میں بھی دیکھنے کو ملے گا. یہ شکل جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ شکل آپ دیکھ رہے ہیں، تیسری شکل کاف کی، یہ جو کاف کی تیسری شکل ہے وہ یہاں پہ دی گئی ہے، تو یہ آپ پہچان جائیے. ٹھیک ہے. اس کے بعد کاف کو ایسے بھی لکھتے ہیں، شکل ایسی بھی ہوتی ہے، ایسے الف لگا دیجئے، کاف الف ہو گیا. کاف کی شکل ایسی بھی ہوتی ہے جیسا کہ یہاں پر تھی، اور کاف کی شکل ایسی بھی ہوتی ہے جیسا کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو الف، لام اور کاف پہچاننے کی بات ہو گئی. اب چلیے ہم اس کو پڑھتے ہیں تاکہ ہماری اور آپ کی سمجھ میں آئے کہ کیا ہم کو پہچاننے کا مقصد کیا ہے، پڑھنا آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. آپ ہمارے ساتھ پڑھیے. تو تختے نمبر 2 کیا ہے؟ مرکبات ہے. مرکبات کسے کہتے ہیں؟ ملے ہوئے حرفوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہاں پر اب ملے ہوئے حرف آئیں گے جن کو آپ کو پڑھنا ہے. تو یہ کیا ہے؟ لام الف، جیم الف، لام الف، میم الف، لام الف، با الف، لام الف، لام جیم، لام الف، لام با، لام الف، با، لام با. اب اسی طرح کاف کی شکلیں ہیں. یہ بھی کاف ہے، یہ بھی کاف ہے، یہ بھی کاف ہے. کاف با، کاف تا، کاف الف، کاف الف، با کاف تا، تا کاف ثا. تو آپ نے الف، لام اور کاف کی جو شکلیں ہیں اس کو پہچان لیا ہے. انشاءاللہ آگے با، تا، سا، نون یا ان حروف کی شکلیں ہم پہچانیں گے کہ جب الگ سے لکھا جائے تو کیسے پڑھا جائے گا، اس کو کیسے پہچانیں گے، اور اگر ملے ہوئے حروف کے ساتھ یعنی ان حروف کو جب ملا کے لکھا جائے گا تو ان کی شکل کیسی ہوگی یہ بھی ہم پہچانیں گے انشاءاللہ. تو اب تختی نمبر 2 کے لیکچر نمبر 2 میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم.